سورۃ الشمس، شمس کا معنی سورج، سورج کی اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم اٹھائی، اس وجہ سے اس کو سورۃ الشمس کا نام دیا آغاز میں۔ والشمس وضحاہا، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور دھوپ کی قسم، 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اٹھائیں، 7-8 قسمیں، سورج کی قسم، دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آنے والا ہوتا ہے، یعنی سورج چلا جاتا ہے تو پیچھے چاند نکل آتا ہے، اس کی قسم اٹھائی۔ رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کرتا ہے، یعنی جب دن چڑھتا ہے تو سورج روشن ہو جاتا ہے، دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کرتا ہے، آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم جس نے زمین کو بچھایا، بچھونا بنایا اس کو زمین کو، اور جان کی قسم اور جس نے اس جان کو برابر کیا، یعنی جسم مراد ہے انسان کا، جس نے اس میں جان ڈالی۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے 7-8 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اور اس کے بعد کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کے دل میں نیکی اور برائی دونوں کی پہچان رکھ دی ہے، الہام اس کا کر دیا ہے دل کے اندر کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ انسان کے دل میں ہم نے ڈال دی ہے۔ وہ جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالا تھا تو ایک وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اقرار کیا تھا، اور ہم نے بھی اقرار کیا تھا، لیکن آج ہم سوچتے ہیں کہ یار مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے اقرار کیا تھا۔ وہ یہ فطرت ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کے دل میں نیکی اور گناہ دونوں کی پہچان رکھ دی ہے، اور اس وقت بھی نیکی کی پہچان کروا دی تھی۔ پھر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، مطلب کہ اس کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو سوسائٹی معاشرہ صحیح نہ ملنے کی وجہ سے، اس کی مجلس خراب ہونے کی وجہ سے پھر وہ بے راہ روی کی جگہ پہ کی طرف لگ جاتا ہے، ورنہ پیدا جو کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا کلچر، اس کا ماحول بدلتا ہے، اس کے والدین کی وجہ سے یا اس کے دوست و احباب کی وجہ سے۔ تو پھر یہ تھا جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس کے دل میں پہچان، پھر اس کے بعد رسولوں کو بھیج کے اس کی پہچان کروا دی، اور رسولوں کے بعد علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں جو اس کی پہچان کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، آسمانی کتابیں جو ہمارے لیے کتاب بھیجی وہ قرآن تھی، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو نیکی اور گناہ کے اندر پہچان کرواتی ہیں، ایک جو قدرتی دل کے اندر ڈال دی، اور دوسرا رسولوں کے ذریعے، اور تیسرا کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو انسان کو نیکی اور گناہ کی پہچان اللہ تعالیٰ نے حاصل کروا دی۔ اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبور ہوں، اللہ خود کہہ رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ، نیکی اور پرہیزگاری کی پہچان ہم نے ڈال دی ہے، یہ خود تو نے آگے پہچان کرنی ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ نفس کیا، اپنے دل کو پاکیزہ رکھ لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دل کے پاکیزہ ہونے سے ہی پھر انسان کے خیالات، اس کے باقی سارے اعضاء پاکیزہ ہوتے ہیں۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا درست ہوتا ہے تو سارا انسان کا انجن، پورا جسم صحیح کام کرتا ہے۔ اگر وہ انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا انجن فیل ہو جاتا ہے، پورا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ ایک ٹکڑا دل ہے، اگر دل صحیح چل رہا ہے تو سارا جسم صحیح چلے گا، اگر دل خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی خراب ہو جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی وہ دل ہے جس کے اندر نیکی اور گناہ کی پہچان کروائی تھی۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس تزکیہ نفس کو روند ڈالا، مٹی میں ملا دیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اپنا جیسے انسان اپنے ایک دکان کا، ایک ذمہ داری کا، ایک فصل کا روزانہ محاسبہ کرتا ہے، اس کا دیکھتا ہے کہ اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اسی طرح جو سارا دن ایک دل کے ساتھ وہ سوچتا ہے، کرتا ہے، فعال کام کرتا ہے، اس کا بھی سوچے کہ میں نے کیا سارا دن برا کیا اور کیا سارا دن اچھا کیا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ رات کو سوچے کہ میں نے پورے دن میں کتنی برائیاں کی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، یہ سارا دن وہ کرنے کے بعد آخر میں تزکیہ نفس کرے گا، تو یہ ہے وقد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے دل کا تزکیہ نفس کرے گا، اور جو اس تزکیہ نفس کو روند ڈالے گا، اس کو چھوڑ دے گا، مٹی میں ملا دے گا، وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے ایک مثال آخر میں دی ہے تزکیہ نفس نہ کرنے والوں کی، گناہ والوں کی، قوم سمود کی، کہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا تھا، اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، جو ناقۃ اللہ کی اونٹنی، اللہ نے کہا تھا کہ اس کو آزاد چھوڑ دو، ایک دن پانی تم نے پینا ہے، ایک دن اس نے پینا ہے، تو جس دن اس کے پانی پینے کی باری تھی، سمود
ان کے پیغمبر نے ان کو منع کیا قوم سمود کو، لیکن وہ نہ رکے تو ایک بدبخت قوم کا اٹھا، اس نے نافرمانی کی، پیغمبر کی بات کی، اونٹنے کی کونچیں کاٹ دی، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے پھر ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے، تزکیہ نفس نہ کرنے کی وجہ سے، اس تزکیہ نفس کو روند ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا، فَسَوَّاهَا، ان کو برابر کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ پیچھے ہم نے قوم سمود کے بارے میں سنا تھا کہ ان پر ایک زوردار چیخ آئی تھی اور ایسے جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، ان کی بادیاں بستیاں سب ملیا میٹ اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، پھر اللہ کہتا ہے میں ان سزاؤں کے بعد کسی انجام سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مطلب کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے اس قوم کو عذاب کیوں دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود پیچھے کہہ رہے ہیں بِذَنبِهَا، میں نے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے اور اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔